بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے لایا ہوں 10 مرلہ گھر کا خوبصورت ماڈرن اور بالکل نیو آئیڈیا۔ آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ 10 مرلہ گھر کے لگژری پلان کے ساتھ ساتھ انٹیریئر ڈیٹیل بھی شیئر کروں گا۔ آج کی ویڈیو میں کچھ 3D امیجز بھی شامل کیے گئے ہیں تاکہ آپ کو گھر کی ڈیزائننگ کے متعلق مکمل معلومات مل سکیں۔ بڑھتے ہیں اپنی پلان کی جانب۔ 10 مرلہ کے اس پلاٹ کا سائز 40x70 رکھا گیا ہے۔ سب سے پہلے مین گیٹ کو دیکھ لیتے ہیں۔ مین گیٹ کو گھر کی دائیں جانب ڈیزائن کیا گیا ہے۔ مین گیٹ کا سائز 17 فٹ چوڑا رکھا گیا ہے۔ مین گیٹ کو آپ سلائڈنگ یا اوپنیبل رکھ سکتے ہیں۔ مین گیٹ کا ڈیزائن آپ اس ریفرنس کے مطابق رکھ سکتے ہیں۔ باؤنڈری وال، اکثر آرکیٹیکٹ اور بلڈر حضرات گھر کی فرنٹ باؤنڈری وال کو خاص اہمیت نہیں دیتے، جبکہ باؤنڈری وال بھی گھر کے ایلیویشن کا ایک اہم حصہ ہوتا ہے۔ گھر کی باؤنڈری وال کو 22 فٹ 3 انچ چوڑا رکھا گیا ہے۔ باؤنڈری وال کی ہائٹ آپ 6 فٹ تک رکھ سکتے ہیں۔ بیرونی جانب باؤنڈری وال میں لائٹس کا استعمال کر کے باؤنڈری وال کو آپ مزید خوبصورت بنا سکتے ہیں۔ باؤنڈری وال کی تعمیر آپ اس ریفرنس امیج کی طرح کر سکتے ہیں۔ اب ہم بڑھتے ہیں پورچ کی جانب۔ 40x70 کے اس ماڈرن گھر میں آج کل کی پارکنگ کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے 2 گاڑیوں کی پارکنگ کے مطابق پورچ کو ڈیزائن کیا گیا ہے۔ گھر کی تعمیر کرتے وقت اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ پورچ کی فلورنگ نان سکڈ ہو۔ پورچ کا سائز 18 فٹ 6 انچ بائی 17 فٹ رکھا گیا ہے۔ پورچ کی فلورنگ میں ایک دائروی ٹائل یا ماربل کا موزیک پیٹرن بھی آپ ڈیزائن کر سکتے ہیں۔ دائیں طرف پورچ کے کالم کے ساتھ ایک عدد پلانٹر بھی ڈیزائن کیا گیا ہے۔ پورچ میں 2 ویلز کی پارکنگ کے لیے بھی کچھ جگہ مخصوص کی گئی ہے۔ 10 مرلہ کے اس ماڈرن گھر میں ایک انتہائی خوبصورت لان بھی ڈیزائن کیا گیا ہے۔ لان کا سائز 20 فٹ بائی 11 فٹ رکھا گیا ہے۔ لان میں شام کے اوقات کو انجوائے کرنے کے لیے ایک عدد سٹنگ ڈیک بھی ڈیزائن کیا گیا ہے۔ لان میں موجود پودوں کی آبیاری کے لیے ایک عدد کھرا بھی ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں مین انٹرنس کی جانب۔ 10 مرلہ کے اس خوبصورت گھر میں مین انٹرنس کو بہت ہی شاندار طریقے سے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ مین انٹرنس پر ڈرائنگ روم کی دیوار میں ایک ایکویریم ڈیزائن کیا گیا ہے۔ ایکویریم کا ریفرنس میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ مین دروازے کو آپ اپنے ذوق اور بجٹ کے مطابق ڈیزائن کر سکتے ہیں۔ مین دروازے کا ریفرنس امیج کو بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں جو اس گھر کے تھیم کو سوٹ کرے گا۔ مین دروازے کے بعد آپ ڈبل ہائٹ لابی میں داخل ہوتے ہیں۔ گھر میں ڈبل ہائٹ مین انٹرنس رکھنے کا مقصد 10 مرلہ کے اس گھر کی شان و شوکت کو 20 مرلہ کے گھر کے حساب سے کرنا ہے تاکہ آپ کو 10 مرلہ کے گھر میں 20 مرلہ کی فیلنگ میسر آئے۔ دائیں طرف فرسٹ فلور پر جانے کے لیے اسٹیئر بھی ڈیزائن کی گئی ہے۔ اسٹیئر کو اپنے ذوق اور بجٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے لکڑی، اسٹیل یا کنکریٹ میں تعمیر کر سکتے ہیں۔ 10 مرلہ کے اس گھر میں آپ اسٹیئر کو کس طریقے سے ڈیزائن کر سکتے ہیں اس کے لیے کچھ امیجز حاضر ہیں۔ اب ہم بڑھتے ہیں ڈرائنگ روم کی جانب۔ ڈرائنگ روم کا داخلی دروازہ آپ کو مین انٹرنس میں ہی مل جاتا ہے۔ ڈرائنگ روم کے داخلی دروازے کو بھی آپ مین انٹرنس ڈور کی طرح تعمیر کر سکتے ہیں۔ ڈرائنگ روم کا سائز 14 فٹ بائی 14 فٹ رکھا گیا ہے۔ ڈرائنگ روم میں ایک عدد اسٹڈی کاؤنٹر بھی ڈیزائن کیا گیا ہے۔ آپ کی آسانی کے لیے اسٹڈی کاؤنٹر کا بھی ریفرنس امیج شیئر کر رہا ہوں تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے۔ ڈرائنگ روم میں موجود اسٹڈی کاؤنٹر ڈرائنگ روم کی خوبصورتی بڑھانے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ اب ہم بڑھتے ہیں ڈرائنگ روم میں موجود فائر پلیس کی جانب۔ ڈرائنگ روم میں موجود فائر پلیس کو آپ حقیقی یا ڈیکوریٹو رکھ سکتے ہیں۔ اب ہم بڑھتے ہیں لاؤنج کے داخلی دروازے کی طرف۔ فیملی ہال کے مین دروازے کو بھی آپ مین ڈور اور ڈرائنگ روم کے ڈور کے عین مطابق تعمیر کر سکتے ہیں۔ فیملی ہال میں داخل ہوتے ہی دونوں اطراف میں آپ کو ڈیکوریٹو نش مل جاتی ہیں۔ اب ہم بڑھتے ہیں 10 مرلہ کے ماڈرن ہاؤس کے فیملی لاؤنج کی جانب۔ فیملی ہال کا سائز عمومی طور پر تعمیر کیے گئے 10 مرلہ کے گھروں سے کافی بڑا رکھا گیا ہے۔ فیملی ہال کا سائز 17 فٹ 18 فٹ 9 انچ رکھا گیا ہے۔ فیملی ہال کی دائیں جانب کچن ڈیزائن کیا گیا ہے جبکہ ہال کی بائیں جانب ایک عدد پیشو ڈیزائن کیا گیا ہے۔ فیملی ہال میں وینٹیلیشن کے لیے ایک بڑی ونڈو بھی نصب کی گئی ہے۔ فیملی ہال میں 8 سے 10 پرسن کی سٹنگ ڈیزائن کی گئی ہے۔ فیملی ہال میں موجود میڈیا وال کو آپ اس طریقہ سے ڈیزائن کر سکتے ہیں۔ لاؤنج کی خوبصورتی بڑھانے کی خاطر ایک عدد ڈیکوریٹو پلانٹر بھی ڈیزائن کیا گیا ہے۔ آپ کی آسانی اور معلومات میں اضافہ کی خاطر ایک عدد ریفرنس بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں جس کی بدولت آپ کو لاؤنج میں موجود اس پلانٹر کی تفصیل مل جائیں گی۔ اب ہم بڑھتے ہیں لاؤنج کی بائیں طرف موجود پیشو کی طرف۔ پیشو کو خوبصورت طریقے سے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اس کے لیے بھی کچھ ریفرنس میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا۔ پہلے پیشیو کے سائز کو دیکھ لیتے ہیں۔ پیشیو کا سائز 6 فٹ بائی 12 فٹ رکھا گیا ہے۔ اس پیشیو کو ڈیزائن کرنے کا مقصد فیملی ہال کو قدرتی ہوا اور روشنی مہیا کرنا ہے اور لینڈسکیپنگ کے ذریعے فیملی ہال کو بہترین ویو مہیا کرنا ہے۔ پیشیو نہ صرف فیملی ہال کو روشنی اور ہوا مہیا کرنے کا موجب ہے جبکہ پاؤڈر روم اور بیڈ 1 کی وینٹیلیشن بھی پیشیو سے ہی کی گئی ہے۔ پیشیو کو آپ کس طرح ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں اس کے لیے بھی کچھ آئیڈیاز آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں۔ اب ہم بڑھتے ہیں گھر کے اس حصہ کی جانب جو گھر کی خواتین کی توجہ کا خاص مرکز ہوتا ہے کیونکہ کچن میں گھر کی خواتین کا زیادہ وقت گزرتا ہے، اس لیے کچن کو بڑا خوبصورت اور فنکشنل ہونا چاہیے۔ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کچن کا سائز 14 فٹ 9 انچ بائی 12 فٹ رکھا گیا ہے۔ کچن کے مین دروازے کو سلائڈنگ رکھا گیا ہے۔ سلائڈنگ ڈور کا ریفرنس بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ کچن کی وینٹیلیشن پورچ کی جانب کی گئی ہے۔ کچن میں ایک جانب آپ کو چولہا جبکہ کھڑکی کی جانب سنک مل جاتا ہے۔ بائیں جانب آپ کو فریج، فریزر اور مائکرو ویو اوون وغیرہ کی جگہ مہیا کی گئی ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں 10 مرلہ کے اس خوبصورتی سے ڈیزائن کیے گئے عقبی حصہ کی جانب۔ عقبی حصہ میں آپ کو 2 عدد کمرے اٹیچ باتھ کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ پہلے بیڈ 1 کا ریویو کر لیتے ہیں۔ بیڈ
بیڈ روم کے دروازے سے داخل ہونے سے پہلے آپ کے ساتھ روم ڈور کا ڈیزائن شیئر کرنا چاہوں گا۔ دروازے سے اندر داخل ہوتے ہی آپ کو بیڈ روم کا سائز 16x16 کا ملتا ہے۔ بیڈ روم کی وینٹیلیشن 2 کھڑکیوں کی مدد سے کی گئی ہے۔ 2 کھڑکیوں کی موجودگی میں دن کے اوقات میں آپ کو لائٹ جلانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ بیڈ کی پلیسمنٹ اس انداز سے کی گئی ہے کہ بیڈ کی عقبی جانب دیوار کو فیچر وال کے طور پر ڈیزائن کیا جا سکے۔ بیڈ کے سامنے موجود دیوار کو وارڈروب اور میڈیا وال میں تقسیم کیا گیا ہے۔ آپ کی آسانی کی خاطر اس دیوار کا بھی ریفرنس امیج آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ بیڈ 1 میں ایک ڈریسر بھی ڈیزائن کیا گیا ہے۔ بیڈ 1 کے ریویو کے بعد اب ہم بڑھتے ہیں بیڈ 1 کے ساتھ ملحقہ باتھ کی طرف۔ باتھ 1 کا سائز 9 فٹ بائی 8 فٹ رکھا گیا ہے۔ دروازے کے بالکل سامنے وینٹی جبکہ بائیں جانب وال ہینگنگ سیٹ اور شاور ایریا ڈیزائن کیا گیا ہے۔ باتھ 1 کی خوبصورتی کو بڑھانے کی خاطر باتھ میں 3 عدد نشز بھی ڈیزائن کی گئی ہیں۔ باتھ کی وینٹیلیشن گھر کے عقبی جانب موجود لان کی طرف کی گئی ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں 10 مرلہ کے ڈیزائن کیے گئے گھر میں دوسرے کمرے کی جانب۔ بیڈ 2 کا سائز 16 فٹ بائی 16 فٹ رکھا گیا ہے۔ بیڈ کی پلیسمنٹ اس انداز سے کی گئی ہے کہ بیڈ کی عقبی جانب فیچر وال مل جائے جبکہ بیڈ کے بالکل سامنے میڈیا وال ڈیزائن کی جا سکے۔ فیچر وال اور میڈیا وال ڈیزائن کے کچھ نمونے حاضر ہیں۔ بیڈ روم 2 میں وال کنسیلڈ وارڈروب اور ایک ڈریسر بھی ڈیزائن کیا گیا ہے۔ بیڈ 2 کی وینٹیلیشن دائیں طرف موجود پیسج کی طرف کی گئی ہے۔ اب ہم بیڈ 2 کے ساتھ ملحقہ باتھ کا ریویو کر لیتے ہیں۔ باتھ 2 کا سائز 12 فٹ 9 انچ بائی 6 فٹ رکھا گیا ہے۔ باتھ 2 میں آپ کو ایک عدد باتھ ٹب، وینٹی، شاور اور وال ہینگنگ سیٹ مل جاتی ہے۔ باتھ 2 کی خوبصورتی بڑھانے کی خاطر اس میں بھی نشز اور پارٹیشن وال ڈیزائن کی گئی ہیں۔ اب ہم بڑھتے ہیں 10 مرلہ کے ڈیزائن کیے گئے گھر کے عقبی لان کی جانب۔ عقبی لان کو 6 فٹ 9 انچ چوڑا رکھا گیا ہے۔ آخر میں آپ کو کچھ لان کے ڈیزائن آئیڈیا بھی دکھاتا چلوں گا۔ یہ تھا ہمارا 10 مرلہ پر ڈیزائن کیا گیا نقشہ۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ نقشہ یا گھر ڈیزائن کے حوالے سے کوئی بھی معلومات آپ کو درکار ہوں تو آپ سکرین پر دیے گئے نمبرز پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اپنا اور اپنے سے منسلک لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔